کون آپ کو گیم سے باہر رکھنا چاہتا تھا؟ جو موقع ملے اس میں یہی کہا گیا، سالے کہا گیا تو اب تم نہیں آ سکتے۔ مونے صاحب نے تو جب یہ سارا معاملہ ہوا 2-3 بار آ کے کہا کہ جی سیاست اپنے عمران خان صاحب سے جو امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہوئی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ کامل لیاقت صاحب سینیٹر، انہوں نے آپ کے والد صاحب کی ذہنی صحت کے حوالے سے بڑی عجیب باتیں کی، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ۔ میرے ساتھ آج پاکستان مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما چودھری شافع حسین اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاع حسین کے صاحبزادے جناب چودھری صاحب، آج ان سے جو بھی صورتحال کرنٹ ہے اس کے اوپر یہ کیا کہتے ہیں ان سے جانتے ہیں۔ چودھری صاحب، چودھری شافع حسین لوگوں نے نام تو سنا، چودھری شافع حسین ہیں کون؟ یعنی چودھری شجاع صاحب کے بیٹے ہیں، اس کے علاوہ کیا؟ پولیٹکس میں کب آئے، کہاں سے آئے، سیاسی تربیت کہاں حاصل کی؟ میں پہلے 9th کے بعد چلا گیا تھا انگلینڈ، پھر کالج یونیورسٹی جو ہے انگلینڈ سے اسٹڈیز کی تھی، اور وہاں پر پھر 4 سال ہاسٹل میں رہا ہوں میں، اور وہاں پر بڑا سیکھنے کو ملا۔ سارے کام جو ہیں وہاں پر خود ہی کرنے پڑتے تھے، ایون کپڑے بھی خود ہی دھونا، صفائیاں بھی خود ہی کرنا، اور ادھر میں نے 2 سال سائیکل بھی رکھا تھا۔ اچھا، اس لیے کہ شجاع صاحب نے مجھے یہ سکھایا ہوا تھا کہ نا، ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا تھا تھوڑا نا، ہر چیز جو مانگی جائے وہ نہ مل جائے، ٹھیک، ٹف لائف کی طرف بھی انسان کو جو ہے نا چلنا چاہیے۔ کافی کچھ سیکھا وہاں پر۔ پھر جب میں واپس آیا گریجویشن کر کے، گریجویشن کی میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ میں انگلینڈ سے۔ اس کے بعد واپس آ کے ٹیکسٹائل بھی دیکھی، 2-3 سال شوگر مل بھی دیکھی، اور پھر آن گراؤنڈ پالیٹکس جو ہے وہ 2004 میں 2004 میں سٹارٹ کی تھی۔ یہ تو بڑے سال گزر گئے۔ ہاں جی۔ تو اتنے سال گزرنے کے باوجود چودھری مونس علائی سیاست میں آئے، چودھری حسین علائی سیاست میں آئے، چودھری موسیٰ علائی تیار ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، اور یہ سارے کزنز، کوئی ایم این اے بن گیا، بلکہ زیادہ تر ہی ایم این اے بن گئے، تو چودھری شافع کو کیوں نہیں موقع ملا؟ موقع بیچ میں ملے تھے، اور اس میں 2008 کی بات ہے کہ یہی پلان بنا کہ میں منڈی بہاولدین سے آ جاؤں۔ ٹھیک ہے، اس پر شجاع صاحب، پرویز صاحب نے اتفاق کر لیا۔ تو پھر اس ٹائم پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات تھے، پھر انہوں نے کہا کہ بائی الیکشن میں آؤں۔ تو بائی الیکشن جب ہونے سے پہلے تو اس ٹائم نون لیگ کی گورنمنٹ آ گئی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو پھر چانس ہوتا ہے اسی کا جیتنے کا، تو ابھی نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو رکاوٹیں بعد میں آتی رہیں، وہ خاندان کے، میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 لوگوں کی وجہ سے چیزیں، معاملات میرے الیکشن کو ٹیسٹ کرنے کے حوالے سے ڈیلے ہوتے گئے۔ کون آپ کو گیم سے باہر رکھنا چاہتا تھا؟ وہ یہ ان کو پتہ ہوئے گا، آپ کو بھی تو اس پتا لیے کہ دیکھا نا، میں 2004 سے تو آپ کو بتایا کہ آن گراؤنڈ پالیٹکس میں ہوں۔ خاندان کے اندر کچھ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ آپ نہ آئیں۔ ہاں، کئی بعد میں جو موقع ملے اس میں یہی کہا گیا کہ جی سالے کہا گیا تو اب تم نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے قبول کر لی یہ بات؟ بالکل نہیں۔ کیا کیا پھر؟ میں نے کہا کہ یہ تو کوئی پالیسی نہیں، یہ تو کوئی رول نہیں ہے۔ شجاع صاحب نے مجھے ہمیشہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم آؤ پالیٹکس میں، اور کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم نہ آؤ۔ آپ کا شوق تھا، یعنی آپ پڑھ کے جب واپس آئے آپ چاہتے تھے کہ میں سیاست کروں؟ جب پڑھ کے واپس آؤں، میں چاہتا تھا کہ پہلے بزنس کروں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سارا سیکھا کاروبار کے بارے میں، سارا کچھ پریکٹیکلی۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں نے پھر گجرات آنا جانا شروع کر دیا۔ چودھری مونس علائی صاحب نے ہمارے ساتھ انٹرویو میں بتایا کہ آپ الیکشن لڑنے کے خواہش مند تھے، جب کہ چودھری شجاع صاحب، یعنی آپ کے والد محترم، وہ ان کو کہتے تھے کہ میں اس کے سامنے کہوں گا کہ وہی الیکشن لڑنا ہے، آپ منع کر دینا، یعنی ان کی آپس میں ایک سیٹنگ تھی کہ آپ کو الیکشن نہیں لڑوانا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، شجاع صاحب نے تو ہمیشہ کہا تھا کہ لڑنا ہے، اور ہماری جب فیملی کی میٹنگ بھی ہوتی تھی جس میں پرویز صاحب اور مونس صاحب بھی ہوتے تھے، شجاع صاحب اکثر کہتے تھے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ یہ آئے، مگر ان کو چپ کرا دیا جاتا تھا یہ کہہ کے کہ نہیں، وہ شافع آ گیا تو سالے نہیں آ سکتا۔ مونس صاحب آپ سے بڑے ہیں کہ آپ کے؟ صرف سال کا ہی فرق ہے۔ 1 سال بڑے ہیں آپ سے؟ ہاں جی۔ تو انہوں نے یہ جو آپ چودھری شجاع صاحب والی بات ہے، آپ اس کی تردید کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، شجاع صاحب کو تو اجازت لینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ یہ آئے، مگر اب میں سمجھتا ہوں کہ خاندان میں سیاسی خاندان جو ہوتے ہیں، اگر وہ اکٹھے مل کے چلیں تو پھر ہی جو ہے پارٹی بھی مضبوط ہوتی ہے۔ ایون مونس صاحب نے تو جب یہ سارا معاملہ ہوا جی 2-3 بار آ کے کہا ان کو، شجاع صاحب کو،
کیا کہا؟ کہ جی سیاست اپنی اپنی. سیاست اپنی اپنی. جی میں نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا میری خواہش ہے کہ ہم سب مل کے سیاست کریں. میں تو بڑا حیران ہوں یہ بات سن کے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. آن گراؤنڈ تو انہوں نے کچھ اور کہا تھا اور آپ کو کچھ اور کہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کب سے کس سیٹ پہ الیکشن لڑنے کے لیے سوچ رہے ہیں؟ کتنا وہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ میں جس حلقے سے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں وہ یونین کونسل وائز اور جتنے اس کے تمام بازار ہیں اور جتنے بھی تمام آپ گروپس ہیں ان ساروں سے رابطے میں ہوں. گجرات کی سیٹ ہے؟ گجرات کی سیٹ ہے. یہ کون سی سیٹ ہے؟ میری جو خواہش ہے وہ ہے گجرات سٹی سے لڑنے کی. سٹی سے؟ تو یہ تو مونس صاحب کا حلقہ ہے. ہاں، جو جس پر شجاعت صاحب 5 بار MNA رہے ہوئے ہیں اور ابھی یہاں سے PTI کا MP ہے. تو شجاعت صاحب آپ کو لانا چاہتے تو اپنے 5 مرتبہ رہنے کے بعد کسی اور کو وہاں پہ سپیس کیوں دیتے؟ آپ کو جگہ ملتی. اس ٹائم تو جو سناریہ چل رہا تھا تو تب بھی میں نے اتنا وہ کچھ نہیں اس پر وہ کیا تھا، اس لیے کہ میرا تھا کہ آگے جا کے جو ہے اپرچونیٹیز آنی ہیں، اور جب آگے جا کے اپرچونیٹیز آئیں تو میرا نہیں خیال تھا کہ اتنا خاندان کے اندر سے ریئیکشن آئے گا. آپ نے کہا کہ خاندان ایک رہے، اس لیے آپ نے زیادہ اس کے اوپر کھل کے مخالفت. میرا یہ تھا کہ چلو میں شجاعت صاحب کو دیکھتے بڑی پیشنس جو ہے وہ میں نے شجاعت صاحب سے سیکھی ہے، مگر جو ہمارے خاندان کی کچھ میٹنگ ہوئی تھی تقریباً 1 سال پہلے، وہ میرے لیے کافی زیادہ شاکنگ تھا کہ جس میں مجھے کہا گیا کہ جی تم نہیں آ سکتے. یعنی یہ شجاعت صاحب کی طرف سے نہیں کہا گیا؟ شجاعت صاحب کی طرف سے نہیں کہا گیا، یہ دوسری طرف سے کہا گیا تھا کہ تم نہیں آ سکتے. چودھری پرویز الہی صاحب نہیں چاہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جی ایک آ گیا بھائی تو دوسرا نہیں آ سکتا. تو چودھری حسین الہی اور چودھری وہ کہتے ہیں ان کا مسئلہ، آپ نہیں آ سکتے. وہ کہتے ہیں وجاہت صاحب سے بات کرو. آپ نے کی بات؟ نہیں، ان سے میں کیوں ان سے کیا بات کرنی تھی؟ وہ تو مطلب کہ اور طرف چیزیں چلی جائیں گی. تو آپ نے اپنی پارٹی صدر کو اور اپنے والد صاحب کو نہیں بتائی یہ بات؟ ان کو وہ موجود تھے اس میٹنگ میں. انہوں نے کچھ نہیں ریئیکشن دیا اس کے اوپر؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اور تم جو ہے گجرات آنا جانا رکھو اور میں چاہتا ہوں کہ تم آؤ پالیٹکس میں. شجاعت صاحب نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ تم لوگوں سے ملتے رہو، گجرات آتے جاتے رہو. اس کا مطلب ہے مسائل کا آغاز تو ہو چکا تھا، مگر مین چیز تو تب ہوئی نا جب شجاعت صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ بات کریں نون لیگ سے اور PDM سے کہ مجھے پرویز الہی صاحب کو CM بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور شجاعت صاحب نے اور سالق صاحب نے پوری کوشش کی اور ساروں کو منایا. نواز شریف صاحب کو بھی منا لیا کہ پرویز الہی صاحب بنیں گے CM. پرویز الہی صاحب بڑے اس ٹائم خوش تھے اور انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی رات 12 بجے جا کے شکریہ کیا CM بننے کے اوپر. تو جب آپ ان ساری میٹنگز میں شریک تھے؟ میں ان ساری جو لاہور والی میٹنگز تھیں ان میں شریک. ٹھیک ہے. جو وہ دعائے خیر والی میٹنگز تھیں اس میں سالق صاحب تھے وہاں پر. لیکن آپ کو ساری بات کا علم تھا؟ ہاں جی، ساری انفارمیشن وہ پتہ لگ رہی تھی. تو مین چیز یہ ہے کہ جب یہ گئے ہیں بنی گالا، ٹھیک ہے نا، کیا کہہ کے گئے تھے؟ یہ کہہ کے گئے کہ ہم عمران خان کو ٹال کے آ رہے ہیں. ٹھیک. اور یہ جاتے ہوئے شجاعت صاحب نے 3 بار بلایا پرویز صاحب کو بھی اور مونس صاحب کو بھی کہ بھی خان صاحب آپ لوگوں کو آفر کریں گے CM سے، اور خان صاحب بھی آپ کو CM شپ اس لیے آفر کر رہے ہیں کہ PDM نے آپ کو کر دیا، آفر کر دیا. ٹھیک ہے. ورنہ وہ کبھی بھی نہ کرتے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ٹال کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب چلے گئے اور اس کے بعد پھر ٹی وی پر ٹکر دیکھے ہم نے کہ انہوں نے آفر ایکسیپٹ کر لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فون آیا تھا، کس کا فون آیا تھا؟ یہ تو یہ کہتے ہیں نہیں کہ جی ہمیں باجوہ صاحب نے کہا تھا. مونس صاحب تو یہ کہتے ہیں باجوہ صاحب نے کہا تھا، مگر کب کہا تھا؟ میں پوچھ رہا ہوں. F8 کے گھر سے جب نکلے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو ٹال کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سیدھا گئے بنی گالا. ٹیلی فون پہ تو نہیں کہہ سکتا نا کوئی اس طرح کی بات. یہ چودھری پرویز الہی صاحب نے بیان دیا کہ بھئی یہ جنرل فیض جو ہے یہ ہماری پارٹی کی تباہی کر رہے تھے، ہمیں گرفتار کروانا چاہتے تھے. یہ ساری باتیں درست ہیں؟ اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں دوں گا وہ کیونکہ اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے ہے تو مناسب نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر. لیکن کوئی حقیقت کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ سننے میں تو آتی تھی اس ٹائم، یہی باتیں تھیں، سننے میں آتی تھیں. ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ نیب جو ہے وہ پرویز الہی صاحب اور ان کے بیٹے کو گرفتار کرنا چاہتی تھی. یہ سلسلے مطلب کہ آپ کو پتہ ہے ہر حکومت میں چل ہی رہے ہوتے ہیں. یعنی عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے ان کو گرفتار کروانا. یہ تو ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو بہتر ہے کہ یہی اس چیز کا جواب تھا.
عمران خان صاحب کے بارے میں کیا رائے تھی آپ کی فیملی کی؟ یعنی کہ آپ جب لوگ بیٹھے کولیکٹیولی آپ نے سوچا کہ پی ڈی ایم کی وزارت اعلیٰ لے لی جائے اور اس کے لیے ایفرٹ کی جائے، آپ لوگوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ عمران خان صاحب سے یہ ڈیل کی جائے؟ اس لیے کہ اس ٹائم جو ہے کافی چیزیں جو ہے نا وہ صحیح طرح جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس طرح نہیں چل رہی تھی. یعنی عمران خان صاحب سے جو امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہوئی، یعنی جو احترام اور عزت انہوں نے دینی تھی وہ نہیں ان کی طرف سے ملا کاف لیگ کو اس ٹائم. جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو 3.5 سال عمران خان صاحب رہے ہیں پرائم منسٹر، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے تھے نا ایڈوائزرز، جی انہوں نے بڑا کام خراب کیا خان صاحب کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں جو ہے نا ایک پہچان ہونی بڑی ضروری ہوتی ہے. پتہ ہونا چاہیے. ہاں جی، کہ کون آپ کے ساتھ کیسے چل رہا ہے. اور جوڈیشل ریفارمز اس ٹائم انہوں نے کہا کہ آئیں گے، وہ نہیں آئے. کورٹ کی نئی بلڈنگز بننی تھی تاکہ انصاف کا پروسیس تیز ہو. پولیس ریفارمز آنے تو وہ بھی نہیں آئے. تو عمران تو خان کافی کچھ ہو سکتا تھا اس ٹائم. اور عمران خان صاحب کے بارے میں ویسے رائے آپ لوگوں کی کیا تھی کہ یہ بطور لیڈر بطور وزیر اعظم بالکل زبردست کام کر رہے ہیں؟ ہر ایک کی ڈفرینٹ رائے تھی. ڈفرینٹ رائے. ہر ایک اگر ہم دیکھیں کہ مجموعی رائے زیادہ تر رائے کیا ہوگی؟ وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کوئی. میں کیا بتاؤں. میں نے اگر اچھی رائے ہوتی تو آپ فوراً بتا دیتے. میں نے آپ کو بتا دیا ہر ایک کی ڈفرینٹ، ہر ایک کی مختلف رائے تھی ان کے بارے میں. آپ کے پارٹی کے پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں کامل علی آغا صاحب، سینیٹر. انہوں نے آپ کے والد صاحب کی صحت کے حوالے سے، ذہنی صحت کے حوالے سے بڑی عجیب باتیں کی. اور جس دن یہ سب کچھ ہوا اسی دن انہوں نے کہا جی کونسل کا اجلاس بلایا، ہم نے ہٹا دی ہے پارٹی صدارت سے. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ کامل علی آغا صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کے جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں. چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہے پاکستان مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں. اور کامل علی آغا جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی، جو انہوں نے بولی بات کہ جی شجاعت صاحب جو ہیں وہ اب صدر نہیں رہے، تو آئینی طور پر جنرل سیکرٹری جو ہوتا ہے پنجاب کا وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ کو ہٹا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور بہت گھٹیا بات کی انہوں نے کامل علی آغا صاحب نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس کی اپنی اس نے کی یا پیچھے سے اس کو کوئی ڈائریکشنز دی گئیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. بیسکلی کافی اطلاعیں مل رہی تھیں کہ مسلم لیگ ہاؤس سے ان جو ہال ہے اندر جہاں پر ہماری میٹنگز ہوتی تھیں، وہاں پر شجاعت صاحب کی جو پکچرز لگی تھیں ہال میں وہ انہوں نے اتاری ہیں، باقی لگی رہنے دی اور ان کی اتار دی. تو اور بھی کچھ معلومات پتہ لگی تھیں. تو میں نے پھر ایک دن سوچا کہ میں جا کے مسلم لیگ ہاؤس ایک وزٹ کر لوں جا کے. ٹھیک ہے. تو جب میں نے جا کے دیکھا تو وہ باقی پکچرز ان کی اتری ہوئی تھیں، باقیوں کی لگی ہوئی تھیں. جب میں نکلا ہوں تو مجھے پتہ لگا کہ CC پہ لاہور کو کال گئی کہ شافع جو ہے ادھر لاہور مسلم لیگ ہاؤس قبضہ کرنے آیا تو اس کو لہٰذا اریسٹ کیا جائے. یعنی یہ تو بڑا ہی میں تو حیران ہوں اس سوچ پر. سخت سٹیپ تھا کہ یعنی آپ جب کہ میں ویسے دیکھنے گیا تھا اور میرے جانے کے بعد میں سیکورٹی بھی بڑھا دی. وہاں پولیس کی سنا کہ چیک پوسٹ لگا دی ہے گیٹ پر مسلم لیگ ہاؤس کے. اس کے بعد آپ کبھی آفس نہیں گئے؟ نہیں، پھر میں نہیں گیا. اب جب ورکرز وغیرہ کو ملنا ہو، جو آپ کے لوگ ہیں، ان کو کہاں؟ ان کو میں اکثر گجرات جا کے ملتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ادھر لاہور آفس کا میٹنگ ٹائم دیتا ہوں یا ان کو گھر کا ٹائم دیتا ہوں. چودھری شجاعت صاحب کا جب خط منظر عام پہ آیا اس شام ظہور علائی روڈ کے اوپر لوگوں نے چودھری شجاعت صاحب کی تصویریں اتار دیں اور آپ کے ہی ورکر تھے. وہ کون لوگ تھے؟ وہ جنہوں نے ایک دو لوگوں نے نعرے مارے تو ان کو جو ہے آج جو ہے کچھ عہدے دے دیے گئے ہیں. جن لوگوں نے وہ تصویریں اتاری تھی، نعرے لگائے تھے، جی ان کو عہدے دے دیے. ان کو کچھ ڈسٹرکٹس کا کمپلین سیل کے چیئرمین بنا دیا. یہ جب سارا ہو رہا تھا کہ بھی پی ڈی ایم کا وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب بن جائیں، تو آپ اور آپ کے بھائی چودھری صالح آپ دونوں ایکٹیو تھے؟ بالکل. اور بات چیت میں بھی معاملات بھی کرتے تھے؟ معاملات جو ہیں وہ پی ڈی ایم سے زیادہ جو ہے ساری چل رہی تھی شجاعت صاحب کی اور صالح صاحب کی. تو پی ڈی ایم سے کوئی یہ بھی طے ہو رہا تھا کہ ہم آگے مل کے سیاست کریں گے، آگے الیکشن بھی مل کے لڑیں گے؟ بالکل. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی چل رہی تھی. تو وہ ابھی تک قائم ہے وہ بات؟ وہ اب دوبارہ کریں گے. دوبارہ کریں گے. بیسکلی شجاعت صاحب کا تو یہ موقف تھا نا کہ ان کا دل تھا کہ پرویز الہی صاحب نے جو مجھے کہا کہ ساروں کو مناؤ اور میں نے منا لیا اور کچھ ہی گھنٹے میں انہوں نے جا کے دوسری سائڈ پر اوکے کر دیا. تو شجاعت صاحب کا یہ تھا کہ پرویز الہی صاحب بنے CM نون لیگ کے پلیٹ فارم سے. اتنی باتیں ہوئی ہیں میڈیا میں آپ کے والد صاحب کے بارے میں، آپ کے بارے میں، آپ کے بھائی کے بارے میں. آپ لوگ
بہت کم باہر نکلے, کبھی کوئی ایک آدھی بات کا جواب دیا, ورنہ چپ کر کے اس بیٹھ لیے کہ گئے. جو شروع کے تھے نا, یہ جب سارا مسئلہ شروع ہوا تو شروع کے جو 3-4 مہینے تھے, شجاع صاحب نے مجھے اور صالح صاحب کو کہا ہوا تھا کہ ابھی تم لوگوں نے کوئی بیان نہیں دینا. اس کی وجہ تھی تاکہ جو باقی جو ہمارے خاندان کے ہیں تاکہ وہ جو ہیں ٹھیک ہو جائیں اور واپس آ جائیں. یہ خاندان جو ہے اسپلٹ ہو گیا اور ہر کوئی اپنا اپنا سوچ رہا ہے اور ہر کوئی اپنی اپنی سیاست کر رہا ہے. چودھری شجاع صاحب نے آخری مرتبہ کوشش کی کہ چودھری پرویز الہی صاحب واپس آ جائیں, صلح صفائی ہو جائے, کی کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپریشن یہی پڑا آگے سے کہ جی سیاست اپنی اپنی. تو جب یہ ساری ان کی گورنمنٹ بن گئی, وزیر اعلیٰ بن گئے پرویز الہی, تب آپ نے سوچا کہ میں اپنے والد کو قائل کر لیتا کہ پی ٹی آئی کی طرف لے جاتے, آج پنجاب حکومت آپ کے ہاتھ میں بھی ہوتی؟ نہیں, میں نے تو جو والد صاحب نے فیصلہ کیا تھا اس پر ساتھ اسٹینڈ کیا, اور اس لیے کیا کہ والد صاحب کی, شجاع صاحب کی جو سیاست ہے وہ خالی پنجاب کی نہیں ہے, وہ پورے باقی صوبوں میں بھی ہے, پورے پاکستان کی ہے. تو ہم نے ساری پارٹی سے ایک جو ہے وعدہ کر لیا اور دعائے خیر ہوگی, اور کچھ گھنٹے بعد ہی وہ فیصلہ چینج کر لیا گیا. تو کچھ دنوں بعد کیا جاتا ہے نا, اور بات تھی. سیاست میں چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں, مگر کچھ ہی گھنٹے بعد جو ہے انہوں نے بنی گالا جا کے یس کر دیا. آپ گجرات سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں یا صوبائی اسمبلی کے؟ میرا میرا ارادہ تو قومی اسمبلی کا ہی ہے, ٹھیک ہے. اور ٹو کنٹیسٹ فرام گجرات انشاءاللہ. اچھا, تو اب آپ کی پارٹی کا مسلم لیگ کاف کا نشان کیا انتخابی؟ ابھی تو جو پاکستان مسلم لیگ کا نشان ہے وہ ٹریکٹر ہے. ٹریکٹر ہے. تو اب آپ پی ڈی ایم کے نشان پہ لڑیں گے یا اپنی پارٹی کے نشان؟ نہیں, میں اپنی جو پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ اس کے بیس کے اوپر ہی پلان ہے الیکشن کو ٹیسٹ کرنے کا. اور اتحاد پی ڈی ایم سے ہو جائے گا؟ ہاں جی, ابھی تک جو جس طرح صورتحال چل رہی ہے اسی کی پاسبلٹی ہے. چودھری پرویز الہی صاحب اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں, عمران خان صاحب نے کہا ہے. چل کیا رہا ہے چودھری شجاع صاحب سے پرویز الہی, ان کی آصف زرداری صاحب کی, پھر پرائم منسٹر صاحب کی رابطے, ملاقاتیں, کیا چل رہا ہے, کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ لوگ روز پوچھتے ہیں اسمبلیاں ٹوٹیں گی, تحلیل ہوں گی, نہیں ہوں گی, کوئی بتائے نا لوگوں کو. اب عمران خان صاحب نے تو آپ کو پتہ اناؤنس کرتی ہے کہ 23 تک جو ہے وہ تحلیل کرنی ہے. آپ کے خیال میں چودھری صاحب کر دیں گے؟ تو وہ آپ کو پتہ ہی, وہ چاہتے ہیں کہ ابھی نہ کی جائیں تحلیل. تو ابھی اور مزید 1-2 دن تک سچویشن جو ہے اوور آل وہ کلیئر ہو جائے گی کہ اگر پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو کیا ہوئے گا, اور نہیں ہوتی تو کیا ہوئے گا. وہ اور مزید جیسے میں نے آپ کو بتایا 1-2 دن میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. بہت سے لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے آپ کے خاندان میں واضح تقسیم ان کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر وہ شجاع صاحب سے موو نہ کرواتے یہ والی. نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. شجاع صاحب تو اینڈ تک یہ چاہ رہے تھے کہ پرویز صاحب نے جو ان کو کہا کہ جا کے ساروں کو مناؤ, شجاع صاحب یہ چاہتے تھے کہ پرویز الہی صاحب نون لیگ کے پلیٹ فارم سے سی ایم آئے. آپ کی ویسے اپنی اور روٹین, ابھی بھی جب کل میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے شجاع صاحب کو کہا ہے کہ آپ آگے دیکھیں کہ معاملے کو کس طرح لے کے چلنا.